دنیا میں دیکھتے ہیں مریضوں کو، جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر خود محتاج ہے. ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک یہ سارے پروسیسز سے گزرنے کے بعد لاکھوں اور کروڑوں لوگ خرچ کر رہے ہیں. آپ کے علاج پہ کتنے لاکھ خرچ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے جو ہے نا انسان آتے اور انسان جاتے. میں اللہ کے حکم سے یہاں پہ آیا ہوں. 20 لوگ اس کمرے میں حاضر تھے کیک کاٹنے کے لیے. میں جب بیٹی کو جیسی 1 انچ کمرے کے اندر لے آتا تھا وہ ایسے رو پڑتی تھی جیسے خدا نہ خواستہ اس کمرے میں اس نے کیا دیکھ لی. نہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، نہ شفا میرے ہاتھ میں ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت تھی، نہ شفا تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے. ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ اپنا علم اپنی حد تک رکھتے ہیں. وہ اس کو ایک کتابی شکل دیکھ کے وہ آنے والے زمانے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے جرنیلوں کو جو نے پہلے جو جرنیل تھا وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہا اور پھر CLS رہے، تو مشرف کے وقت میں تو وہ ان کا گلے کا کینسر تھا، وہ اللہ کے فضل و کرم صرف 14 دن میں ٹھیک ہوا. آج بھی دم کا محتاج ہوں، آپ کے سامنے ہے شیخ صاحب دم کر رہے ہیں. وہاں بھی بیٹھ کے بے شک میں پڑھ سکتا ہوں. ابھی پچھلے مہینے میں نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، تو سب کچھ میرے صرف فوڈ الرجی کے جو ٹیسٹ آغا خان سے ہوتے ہیں وہ 25,000 روپے کے ہوتے ہیں. چاہے ہندو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کرسچن ہو، پادری بھی آتے ہیں. اس خدمت کے لیے محترم والدین، جو پیارے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز کرے. آپ لوگ بھی دعا کریں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حسین حیدر عباس اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے، وہ بھی بہت اہم موضوع پر. موضوع ہے کینسر کے روحانی علاج کا. اور یہ شخصیت ہے ہمارے ساتھ، یہ ان کی اہمیت کا اندازہ بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑے مشہور پولیٹیکل لیڈر ہیں عمران خان صاحب کے نمبر 804 ان کے پیر بھی ہیں، اور بھی کئی اہم حلقوں میں ان سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں یہ کینسر کے روحانی علاج کے موضوع پہ ہم سے بات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ شفا عطا کری. اللہ جس کو چاہے اللہ عطا کر دے. تو یہ پوڈ کاسٹ امید آپ کو پسند آئے گی، ضرور دیکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا انفلٹرڈ پوڈ کاسٹ. آج کا ایپیسوڈ کچھ ڈفرینٹ ہے. جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم وہ ٹاپکس شیئر کریں گے جن کو عموماً مین اسٹریم میڈیا ڈسکس نہیں کرتا. may that be drugs and addiction, may that be Bitcoin and cryptocurrencies and blockchain technology, may that be now we are taking a new turn, and that is we are bringing a topic very different, very unique. اور وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو لوگ ہوموپیتھی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ایلوپیتھی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، یا اسپرچول ہیلنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. ہمارے بیچ آج موجود ہے ایک ایسی شخصیت کہ جو روحانی علاج کرتے ہیں، اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کے ریفرنس پہ ہم آج ان کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دم کے ذریعے کینسر کا علاج کرتے ہیں، اور خصوصاً کیونکہ کینسر ایک ایسا لا علاج مرض ہے کہ جو آخری سٹیج پہ جا کے ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ اب اللہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اپنے پیغمبر کو بھیجا اور اس کے ذریعے علم کو پھیلایا، پھر اس کے بعد جس علم کو، جس رسی کو لوگوں نے تھاما، اس سے بہت سے لوگوں کو شفا حاصل ہوئی. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آیا کتنے لوگ آج تک ان سے علاج لے کر اس لا علاج مرض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. اور بہت کچھ اور بھی ہم پوچھیں گے. کچھ ایسے بھی سوالات ہوں گے جو ڈاکٹرس ہیں، میں جانتا ہوں وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو وی ول میک شیور وی ٹیک این انبائسڈ اسٹینڈ اینڈ آسک ہم کویسچن، کہ کیونکہ ہوتا یہی ہے. ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، میرے سامنے اس وقت دودھ پتی کا ایک کپ ہے. میں کوئی نشہ نہیں کرتا، مجھے ایک ہی چیز پسند تھی زندگی میں، اور وہ تھی یہ دودھ پتی. لیکن اس سے اب ہو گئی ہے مجھے الرجی، آئی ایم لیکٹوز انٹالرنٹ. میں اگر دودھ پیتا ہوں میرے پورے جسم میں ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے بڑے بڑے نامور جو ہسپتال ہیں پاکستان کے، میں وہاں جا چکا ہوں، اپنا علاج بھی کروا چکا ہوں. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد، پورا انٹرنیٹ سرچ کرنے کے بعد مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ آپ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، آپ کو ایگزیما ہے، اور ایگزیما کا لا علاج مرض ہے. تو آج میری اپنی ذاتی طور پہ ایک خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یقیناً شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو میں آج لائیو پروگرام میں ان سے دم بھی کرواؤں گا، ان سے اپنا علاج کا نسخہ بھی لوں گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کا فیڈ بیک بھی دوں گا. تو ویلکم ٹو دا انفلٹرڈ پوڈ کاسٹ. شیخ صاحب
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئیں. کچھ میں آپ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کا تعارف تو ہم لیں گے لیکن محمود بھائی ہمارے بیچ موجود ہیں. ہی از اے گریٹ بزنس مین, ہی از اے فلنتھراپسٹ ایز ویل, and he is my mentor as well in many things when it comes to business and everything. We have with us the very special, جن کو کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, my crime partner حسنین حیدر عباس. Over to you حسنین. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ فار ہیونگ اس ہیئر. اور آج کا پوڈ کاسٹ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک ایسا مرض ہے جس سے نہ صرف انسان جسمانی تکلیف اٹھاتا ہے بلکہ فائنینشلی بھی بالکل ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. ہم ایسی بہت کہانیاں جانتے ہیں جہاں کے بزنسز تباہ ہو گئے صرف اس کے علاج میں. اور اگر اس کا اس روحانی طریقے سے علاج ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. امید کرتے ہیں کہ جو لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا وہ اس سے مستفید ہو پائیں گے. کسی ایک انسان بھی شاید شفایاب اگر اس سے ہو گیا تو آئی تھنک ہماری تو دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. سو نا اوور ٹو یو محمود بھائی. جی السلام علیکم. اچھا میرے خود کچھ ایلمنٹس تھیں. میرے جب شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی آج سے کوئی 5-6 دن پہلے, تو میں نے ان سے میرے آنکھ میں آنسو آئے. ان سے ملنے کے بعد میرے دل میں بہت ایک سکون ملا اور میرے آنکھ میں آنسو آئے اور میں نے ان کو کہا کہ میری یہ پرابلمز ہیں, یہ ایشوز ہیں. میں بڑی کوشش کی, میں نے بہت ڈاکٹروں کے پاس گیا اور میں واپس اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں. تو انہوں نے 2 دن میرے پہ دم کیا اور الحمدللہ اب یقین کرے آئی ایم 100% فیلنگ پازیٹیو. آئی ایم 100%, جیسے میں 16 سال کا میرا وہ وقت تھا مجھے یاد ہے, تو وہ میں ویسا فیل کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم فیلنگ ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ کا بہت فضل ہے. اور اس لیے میں نے مصطفیٰ صاحب کو میں نے کہا کہ پلیز آپ یہ چیز ہے اسپریچول ہیلنگ, کیونکہ آج کل لوگ قرآن سے اتنا دور ہیں, دین سے اتنا دور ہیں, بلیو ہی نہیں کرتے. تو اب چیز یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا قرآن اینڈ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا روٹ وچ از پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں اگر شیخ صاحب تھوڑی تفصیل بتائیں وہ بہتر ہو. میرا بھی شیخ صاحب سے پہلا یہ سوال ہے کہ شیخ صاحب آپ کیونکہ بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے آپ کا تعارف, آپ کا اسم گرامی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا کیسے, آپ اس کو کتنے سالوں سے پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ایک مختصر اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب فیضیاب ہو چکے ہیں آپ کا علاج لے کے, اینڈ آپ کا میڈیکل سائنس کے بارے میں کیا نظریات ہیں. مستمعین کرام و ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ثم اما بعد, یہ اللہ کا احسان کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا پر ایک انعام کیا کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن اور مسلمان بندے بنائے الحمدللہ. اور ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر ہے. ہمارا پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے پیغمبر ہے, ان کی تعلیمات پر اگر ہم چلیں گے اور قرآن کریم پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو تو ہم سب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. یہ ہمارا جو ایمانی تقاضا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ محترم اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے, کیونکہ میرا نام جو ہے برہان اللہ ہے, میرا تعریف کچھ نہیں ہے, ہم سب ایک ہی بنی آدم ہے اور کمزور ہے, خطا کار ہے, گناہ گار ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی احد ہے, صمد ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے. اور قرآن کریم کا جو عنوان ہے, قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. تو صدق اللہ العظیم, اللہ نے بھی سچ فرمایا, اور صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرمایا وہ سچ ہے. باقی بات یہ ہے کہ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم سے اور فہم دیا, اور جس کو سائنس سے اور علوم مختلف علوم سے, لیکن وہ جو ہے سب اپنے منصب میں کمزور ہے. ہم سب جو ہے اللہ کی مخلوق ہے, ہم
مانگنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ بے نیاز ہے. بے شک جو ہے نا اگر حکیم حکمت کرتے، ڈاکٹر جو ہے نا ڈاکٹری کرتے، اور میں اپنا جو اسپریچول یا میں دم کرتا ہوں، ہم سب جو ہے نا کمزور ہے. کیونکہ لقمان حکیم معروف شخصیت تھی، لیکن وہ جب ان کا موت کا وقت پورا ہوا تو وہ اس کے لیے پھر دوائی اپنا جو ہے نا کام نہیں کر سکتے. بالکل. بہرحال باذن اللہ تعالی ہر چیز ہوتے، بمنشأۃ اللہ تعالی، جب اللہ چاہتے تو وہی ہوتے. اور یہ بیماریاں جو ہے کینسر ہے یا جو بھی بیماری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. باقی جو پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس، اور میرا جو آغاز ہوا میں نے تقریباً 16 سال کی عمر سے، میرا بیسیکلی پیدائش سعودی عرب سے ہے، اور سعودی عرب میں وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی، اور مجھے علم خود نہیں تھے کہ مطلب میں آگے کیا کروں گا. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو چیز دیتے وہ انعام کرتے، تو وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کام بھی لیتے. باقی میرا جو واپسی سعودی عرب سے ہوا پاکستان، تو میں نے اعتکاف کیا. اعتکاف کے بعد بفضل اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے جو ہے نا یہ انعام اور فضل کیا. تو میں نے لوگوں کو خدمت شروع کیا، اور جو بیماری مختلف بیماریوں کی صورت میں لوگ آتے تھے، مریض آتے تھے، وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ شفا یاب کرتے تھے. جب کینسر کے بیمار شروع ہوئے تو کینسر بیماروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کیا. تو بات یہ مصطفیٰ صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ اگر جو بھی میرا بندہ اگر اخلاص نیت سے جو بھی کام کرے اور اس میں صرف اللہ کا رضا مقصود ہو، تو اس میں جو ہے نا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم. میں نے جو یہ کام شروع کیا الحمدللہ، میں نے صرف اور صرف جو ہے نا میں نے اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں رکھے، اور نہ میں نے اس قرآن کریم پر جو ہے نا پیسہ یا کوئی اور چیز عوض لیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، تو شفا دینے والا اللہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تقوی ہو، اللہ سے ڈرنا. کیونکہ قرآن کریم بھی یہ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ہدایت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی ہدایت اور جو بھی اس کے جو فوائد ہے قرآن کریم کی، وہ ان لوگوں کو ملے گا جو متقین ہیں. تو یہ سمپل ایک مختصراً بات یہ ہے کہ محترم، ہمارا یہ نشست اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو یہ پیغام پہنچائے. اس میں سب مخلوق ہے، کیونکہ نہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، نہ شفا میرے ہاتھ میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت تھی، نہ شفا تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتے تھے. اور پھر ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی تھی. کسی کو اللہ تعالیٰ شفا دیا، کسی کو نہیں دیا. جس کا پورا ہوا تو فوراً چلا گیا. تو آپ خود جو ہے نا اب اس دنیا میں دیکھتے ہیں مریضوں کو، جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں. ڈاکٹر خود محتاج ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو جو اللہ نے علم دیا، جو اس نے سیکھ لیا، وہی انسان کو جو ہے نا وہی پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ میڈیسن اس کو بتاتے کہ بھائی یہ استعمال کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. شیخ صاحب، میں بنیادی سوال یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا یہ علاج ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بہت اچھے عزیز تھے، ان کو یہ کینسر ہوا. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 100 ٹائپس آف کینسر ہیں، مطلب اس کے ملٹیپل سٹیجز ہیں. اور ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ ان کو سنگاپور تک جانا پڑا. 1 کروڑ 2 کروڑ روپے تو ان کے ایسے لگتے تھے جیسے کہ آپ جو ہے مطلب گھر کا راشن خرید رہے ہو مہینے کا. اور ان کو پھر آخر میں کیمیو تھراپی سجیسٹ کی گئی، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود بھی، دنیا کا ہر علاج کرنے کے باوجود بھی وہ چل بسے وہ اس علاج سے. تو جہاں ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک یہ سارے پروسیسز سے گزرنے کے بعد لاکھوں اور کروڑوں لوگ خرچ کر رہے ہیں، آپ کے علاج پہ کتنے لاکھ خرچ ہوں گے؟ ہمارا علاج پہ یہی خرچ ہوگا کہ جو لوگ اپنے صرف جو اگر میرے طرف آتے تو اگر ان کا اپنا خرچہ ہوتے بس وہی ہے جو اس کا ٹریولنگ صرف آنے کا. یا کوئی پیشنٹ ایسا ہوتے کہ جو وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے،
بیسک جو ابھی میں آیا ہوں سعودی عرب سے، تو میں جب ادھر پہنچ گیا پاکستان تو میں فوراً گیا، ایک ہمارا ایک دوست تھے وہاں پہ کرنل صاحب، تو پینڈی میں ایئرپورٹ سے سیدھا ادھر گیا. آپ یقین کریں اس کے وائف کا جو ہے نا MRI اللہ کے فضل و کرم سے میں تقریباً 11 ٹائمز یعنی 11 دم میں نے کیا، ایوری ڈے میں اس کو دم کرتا. تو مجھے کرنل صاحب نے کہا کہ برہان بھائی الحمدللہ اس کا MRI ٹیسٹ صاف آ گیا. تو بات یہی کہ محترم اس علاج کے اوپر جو ڈاکٹر کا جو ڈاکٹری میڈیکل علاج ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہے آج کل دنیا میں، اور بلکہ بالخصوص ہمارا پاکستان میں، ایون میں کراچی سٹی میں بیٹھوں، یہاں پہ آغا خان، ضیاء الدین، لیاقت، مختلف ساؤتھ سٹی، سب مریض وہاں سے آتے ہیں. مجھے یہی بات بتاتے ہیں کہ ہم مال سے بھی محروم اور جان سے بھی محروم. اور ڈاکٹر صاحبان کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا وہ اپنا بس علاج صرف دیتے، چاہے کیموتھراپی ہو یا ریڈیشن ہو یا جو بھی میڈیسن کی مطلب ان کو جو پرووائڈ کرتے، لیکن ان کے پاس کوئی نتیجے نہیں ہوتے. بھائی آپ یہ استعمال کرو، کیونکہ یہ مجھے ایک دوست نے بتایا، کیونکہ میرا جو علاج ہے میں لوگوں کو جو کرتا ہوں، میں مختلف ممالک میں بھی کرتا ہوں، تو میرے پاس ایسے لوگ آئے، اس نے کہا کہ بات کیا ہے کہ یہ ایک صرف ہم جو ہے تجربہ کرتے ہیں، یہ اس کے لیے مکمل علاج نہیں ہے یہ کیموتھراپی. اور آپ یقین کریں میں نے ایسا سنا کہ امریکہ میں کوئی سائنٹسٹ تھے، اس نے یہی بتایا کہ اگر کیموتھراپی لوگ کرتے تو 70-75% جو لوگ جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا یہ موت کی طرف جاتے، یعنی مطلب اس کا حالت ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ کیمیکل ہے، باڈی میں جاتے، پھر اس کو جو نا اور بھی تکلیفیں آتے ہیں، کمزوری، سائیڈ افیکٹ بالکل. اور یہ جو قرآن کریم کا علاج ہے، آپ کو خود اندازہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک نور ہے، ہاں کتاب اللہ ہے، آپ کو قوت بھی دے گا، آپ کو شفا بھی دے گا، اور آپ کو جو نور بھی دے گا. اس میں کوئی جو ہے نا نقصان نہیں ہے. اچھا یہاں میرا ایک سوال ہے حسین، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر جو ایک فن ہوتا ہے نا اس کا کوئی ماہر ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز سیکھ کر آتا ہے. جیسے آپ سے انٹرویو کے دوران آپ نے کہا کہ اعتکاف میں آپ لوگوں کو جو ہے مثال کے طور پہ ایک طریقے سے اس کو میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ علم کیسے آپ نے سیکھا، اور اس علم کی بیکنگ میں آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے پاس آئے ہیں اور وہ اس کینسر سے جو ہے مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں 100 لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، کیونکہ شیخ صاحب ایک چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ اگر قرآن سے علاج ہے تو قرآنی آیات وغیرہ اور قرآن ہر مسلمان کو دستیاب ہیں، تو وہ خود وہ دعائیں پڑھ کے جو مسلمان کلمہ گو تو ہر گھر میں موجود ہیں، تو ان دعائوں سے کیوں نہیں اثر ہوتا؟ اگر وہ دعائیں جیسے آپ جیسی مذہبی شخصیات جب پڑھیں تو اس سے اثر ہوں، اور اس اثر کی جو ہے ایک طریقے کی ویلیڈیشن، کوئی ہمارے پاس سٹیٹس اینڈ فگرز کہ کتنے لوگ صحت یاب ہوئے ہیں، اس کو لوگ کیسے مانیں؟ مطلب اگر کسی نے آپ کے پاس آنا ہے تو وہ پہلے جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم پیچھے اس کا پورا بیک گراؤنڈ ٹریک ہسٹری دیکھتے ہیں کہ یار کتنے لوگوں کو انہوں نے کیور کیا ہے، اور اس بیسس پہ جو ہے نا پھر لوگ ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو ان کو ریکمینڈ اگر ہم پوچھیں آپ کو سکسیس ریشیو مگر جیسے کہ اگر 100 مریض ہیں تو اس میں سے اندازاً کتنے شفا؟ بس محترم مصطفیٰ صاحب، حسنین صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم رحم سے الحمدللہ ایسا کافی تعداد سے لوگ آئے الحمدللہ. اور جب اعتکاف سے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا، میرا جب تعلیم تھی قرآن کریم کی اوپر، میرا خود جو ہے نا فوکس یہ تھی، اور مجھے خود بچپن سے قرآن کریم بہت پسند تھا کہ میں جب حرم شریف میں جاتا تھا تو میں نے جب اماموں کی جو آواز سنتے تھے تو میرا خواہش تھی، شوق بھی تھی کہ میں اسی طرح جو ہے نا ایک قرآن کریم کا تلاوت کروں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضل کیا الحمدللہ. تو اس کے بعد جب میں رمضان الکریم میں اعتکاف میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا بس وہ کافی ہے، کیونکہ وہ من عند اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ قرآن کریم ہے شفا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو دیتے یہ ایک خزانہ ہوتے، صحیح ہے، اور جو خزانہ ہوتے وہ انسان کے پاس ہوتے، لیکن اس کی صرف جو ہے نا ان کا آپ اثرات دیکھنا چاہیے، بندہ کو اثرات دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو پڑھتے کیا پڑھتے، قول اللہ تعالیٰ پڑھتے، کلام اللہ پڑھتے. اگر میرا جو دم ہے اور معذرت چاہتا ہوں، جو دم میں کرتا ہوں
یہ صرف اور صرف رقیہ شرعیہ ہے، یعنی قرآن کریم ہے اور اسماء حسنہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان تین چیزوں سے جو ہے نا میں دم کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جہری سننا چاہتے پھر جہری، اگر جو ہے سری یعنی سری چاہتا ہے تو سری. لیکن بات یہ ہے کہ محترم، مریضوں کے لیے جو یہ علاج جو ہے میں قرآن کریم کے ذریعے سے کرتا ہوں، اور ان مریضوں کو یہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں تو میرے اوپر یقین نہیں رکھنا ہے، قرآن کریم پر یقین اور قرآن کریم سے جو ہے نا یہ استفادہ اور اللہ پر توکل. باقی جو ہے ہر انسان جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ وتعالی میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا اس دوران میں ایک حدیث کا بھی تذکرہ کر دوں. غالباً صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ چند صحابہ ایک دفعہ سفر پہ گئے تو ایک صحابی رسول پر تھوڑی سی غشی طاری ہوئی اور وہ ہلاکت کے پاس پہنچ گئے. تو اور وہاں پر جا کر ایک صحابی رسول نے ان پر غالباً سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان پہ دم کری، جس کے بعد وہ ایک دم شفایاب ہو گئے. اور یہ واقعہ کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جب بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کری، بلکہ جو صحابی شفایاب ہوئے انہوں نے ان کو کچھ اپنے جو بھیڑ بکریوں میں سے کچھ انعام دیا کہ بھائی تم نے میری جان بچائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دو تاکہ میں اس کو اس کی جو افادیت اس میں اضافہ کر دوں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید میں جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے. تو اب مثال کے طور پہ آج کوئی پیشنٹ کینسر کا جو ہے وہ کینسر سے جوجھ رہا ہے اور وہ متقی نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے نہیں تقویٰ کا مراد یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ میرے لیے میں پڑھنے والا ہوں، میرے لیے یہ ہے کہ میں جو دیکھو میں ایسی معالج ہوں، اگر میرا قول اور عمل اور فعل میں اخلاص و تقویٰ نہیں ہے تو میرے لیے یہ چیز جو ہے مفید نہیں ہے، نہ ان کے لیے. جی تقویٰ کیونکہ میں پڑھنے والا ہوں، اور دوسروں کو جو میں بتاتا ہوں جو اہل ایمان ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ قرآن کریم پڑھے اور نماز ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کریں تو آپ کے لیے اس سے بڑے اور نعمت ہے نہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دو چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مدد چاہتے تو دو چیز ہے. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز اور صبر. پھر آپ کے ساتھ میرے ساتھ کون ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے اور ساتھ دیتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا جو بندے مخلوق ہے وہ جو ہے سب کے لیے یہ قرآن کریم شفا ہے. اور حتیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہتر وہ انسان ہے کہ دوسرے انسان کو نفع ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہدایت اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے پاس جو پیشنٹ آتے، میں دبئی ہاسپٹل میں نے کافی مریضوں کو دم کیا، امارات میں جاتا ہوں، قطر میں بھی جاتا ہوں، اور میں برونائی بھی گیا ہوں، میں ملیشیا جاتا ہوں، میں تاجکستان، میں ایون سعودی عرب اور پاکستان میں اندرونی. لیکن میرے پاس نان مسلم پیشنٹ بھی آتے ہیں. اچھا نان مسلم پیشنٹ جب آتے ہیں ان کے لیے میں کیا کہتا ہوں، میرا تو یہی خواہش ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، کیونکہ اچھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جنت کے راستے ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہے، قرآن کے راستے ہے. تو میں کوشش یہ بھی کرتا ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی ایمریٹس MBD کا جو وہاں پہ دبئی میں ہے، یہ ان کی ایک CEO تھی، خاتون ہے، وہ اچھی پوسٹ پہ، تو ان کے ہسبینڈ آئے تھے، وہ سنگاپور سے واپس کیا. بالکل جس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہ آپ جاؤ، آپ کی بالکل جو ہے چند دن یا چند گھنٹے ہے. اچھا وہ ہندو، پھر میں نے اس کو دم بھی کرنا شروع کیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت بہتری کی طرف. لیکن پھر میں نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا. وہ کلمہ میں نے ان کو ایک انفرادی اور اکیلے میں پڑھایا. میں نے کہا دیکھو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے جو میڈیکل حوالے سے اپنا فائل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ بالکل لاسٹ اسٹیج، اور آپ کو ڈاکٹروں نے چند دن دیا تو آپ بالکل جو ہے نا سمجھے کہ لاسٹ ایک دنیا کی آخری مراحل میں ہے. لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے عذاب سے مطلب عذاب سے جو ہے نا ڈرتے ہیں تو سمجھے کہ ایک یہی کلمہ ہے
کہ اگر میں نے تو پڑھ لیا پہلے سے اللہ الحمدللہ، لیکن مجھ سے اللہ حساب لے گا اپنے اپنے اعمال کے. آپ ابھی پڑھیں گے، اگر اس کے بعد موت آ گیا تو پھر آپ سمجھے کہ جنتی ہے، کیونکہ آپ نے ابھی نیا فریش اسلام قبول کیا. تو اس نے پھر اسلام قبول کیا، اس کا علاج بھی کیا الحمدللہ. دوسرا ایک پیشنٹ آئی تھی مارکوس کی بیٹی، اور وہ کرسچن تھی، مارکوس جو فلپائن کا جو پریزیڈنٹ تھی. تو آپ یقین کریں اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی جو عورت تھی اس کی عمر تقریباً 70 ایج تھی، وہ لاسٹ اسٹیج اس کا کینسر دبئی میں، اس میں وہاں پہ میں نے اس کا علاج کیا الحمدللہ ٹھیک ہو. شیخ صاحب یہاں میرا ایک سوال ہے آپ سے جی کہ جیسے باہر کی جو ویسٹرن دنیا ہے جی وہ جب بھی کسی چیز پہ تحقیق کرتی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتی ہے، جب وہ کسی چیز کا حل نکالتی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ ایڈورٹائز کرتی ہے، بلکہ اس کو وہ کمرشلائز بھی کرتی ہے. اس میں بلینس آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں. جی 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 جیسے آپ دیکھیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا، الحمدللہ، جو قرآن کا علم ہے، اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے کسی بہت بڑی یونیورسٹی یا کسی ادارے کے ساتھ ایفیلیٹ ہو کے اس ریسرچ کو پراپرلی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ یقیناً قرآن کی آیاتیں، جیسے آپ نے بتایا طب نبوی کا آپ یقیناً مطالعہ کرتے ہوں گے، اور بہت ساری، آپ کو نہیں لگتا اگر آپ اپنا یہ طریقہ اور یہ انداز اس کو اگر آپ ریٹن وے میں ایک بک کی شکل میں، ایک امانت کی شکل میں، کیونکہ زندگی تو فانی ہے، سب نے چلے جانا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان جو ایک روحانی شخص ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پنڈت ہو، پیر ہو، فادر ہو، ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ اپنا علم اپنی حد تک رکھتے ہیں، وہ اس کو ایک کتابی شکل دیکھ کے وہ آنے والے زمانے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آؤ تو شفا ملے گی، تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن باہر کی دنیا کیا کرتی ہے، وہ بہت سارے سائنٹسٹ کو، بہت سارے جینیس مائنڈس کو ایک جگہ رکھتی ہے، اس پر ریسرچ اینڈ فاؤنڈیشن کا ورک کرتی ہے، پھر اس سے جو مسئلے کا حل نکلتا ہے وہ اس پوری دنیا میں اس چیز کو پر پھیلا دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر اس طرح سے علاج ہو رہا ہے، صرف کینسر کا اگر آپ نے اس پر ایک کتاب لکھ دی، کچھ ایسا لکھ دیا، اور وہاں سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کے تھرو کینسر کا علاج ہو رہا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ 8 ارب آبادی میں جو بچے کچھ 6 ارب لوگ ہیں، یہ بھی اسلام قبول کر لیں. بالکل محترم، آپ کے بات بالکل خوبصورت بات ہے، لیکن قرآن کریم پر ریسرچ جو ہے نا، یہ ابھی سے نہیں ہوتے. قرآن کریم پر ریسرچ کہیں عرصے سے سٹارٹ ہے اور چل رہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہے شفا. پورا قرآن کریم کا ایک ایک حرف میں جو ہے نا کمال و برکت ہے و فضیلت ہے، اور ہر آیت جو ہے قرآن کریم کے وہ شفا ہے. اس پر تو آلریڈی ریسرچ ہوتے اور کتابی مفسرین نے جو ہے نا لکھ لیا. والحمدللہ. بات کیا ہے، میرا سے زیادہ جو تقوی میں ہے، وہ اخلاص میں میرا والدین ہیں. وہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے جو ہے نا پتہ ہے کہ میرا والدین کتنا تقوی دار ہے الحمدللہ. لیکن وہ بھی کہتے کہ برہان بیٹا مجھے دم کرے. صحیح ہے، یہ جو دم ہے قرآن کریم، آپ نے پہلے سے فرمایا کہ مطلب یہ جو ہر بندہ پڑھتے تھے اس کا کیوں اثر جو ہے نا میرے اختیار میں نہیں ہے محترم. یہ تأثیر جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ وتعالی ڈالتے ہیں. شرط کیا ہے محترم، ہمارا دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتے؟ ہمارا دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ ہمارا پیٹ میں حرام اگر ہو تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتے. لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اگر دعا کرتے ہیں تو وہ مقبول ہے. اگر اپنے لیے مقبول نہیں ہے تو غائب کے لیے مقبول ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مقبول ہے. لیکن یہ قرآن کریم جب میں پڑھتا ہوں سب کو ہی میں نے بتایا کہ یہی پڑھتا ہوں، جہری بھی میں پڑھتا ہوں، یعنی میں لوگ سنتے بھی ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں، ان کو یہ پتہ بھی یہ آیات ہے یہ پڑھتے ہیں. ہاں، لیکن بات کیا ہے محترم، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک میڈیسن نہیں ہے، یہ قرآن ہے. پورا قرآن پر ریسرچ آلریڈی ہو رہے اور ہوا، اور یونیورسٹیوں میں اس کا PhD کرتے ہیں. لیکن کیا بات ہے، یہ قرآن کریم کا جو انسان اگر مطالعہ کرتے ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے نور سے نور دیتے، مثال یہ قرآن پورا نور ہے، ایک فیض سے نوازتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بمنشأۃ اللہ، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا یؤتی الحکمہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دیتے ہیں.
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرماتے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. جب اللہ چاہتے تو اپنے رحمت سے جو انسان کو مخصص کرتے. یہ اللہ کا ایک دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام پر کیا تھے؟ امام الانبیاء بنایا. سب انبیاء تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی آئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر حد درجات بلند کیا. مطلب یہ اللہ کا منشا سے ہوتے. تو مصطفیٰ بھائی ابھی جو ہم اگر میڈیسن ہے تو اس پر تحقیق ہوتے. کیا ہے؟ کلونجی حب السودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی جو ہے نا دنیا اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو واقعی اس میں جو ہے نا کافی شفا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا ہم سنتے بھی ہم کہتے بھی لیکن نارمل ہمارے یقین مضبوط ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائی بتایا بس شفا ہے. اچھا معذرت ایک آپ نے مجھے ایک چیز بتائی تھی روغن بلسام. جی یہ بدر کا جو کی جو جنگ ہوئی تھی اس غزوہ بدر میں. جی غزوہ بدر میں. جی اس میں معذرت اس میں جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی. جی اور اسپیشلی اس علاقے کے روغن کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ ایک ایسا اس پودے کو بولا کہ آپ ایسا ایک روغن اس میں پیدا کریں کہ لوگوں کے لیے اس میں بہت شفا. اچھا میں نے اے آئی سے یہ سوال کیا, میں نے تحقیق کی تو اے آئی نے مجھے ایگزیکٹلی پورا ڈیٹیل میں وہ گئے کہ اس میں کتنی چیزیں کتنی آپ ذرا ڈالیں روغن بلسام اور کتنی اس کا فوائد ہے. ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یعنی سمجھے اسی روغن سے بہت لوگوں کو ابھی تحقیق بھی ہوتا ہے. ساتھ یہ کہ محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الورث یعنی ہلدی میں کتنا شفا ہے. لیکن ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ہم جو ہے نا ملاوٹوں میں ڈال کے پھر سالنوں میں ڈال کے بولتے ہیں ہم ہلدی استعمال کرتے ہیں. بالکل شیخ صاحب ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو پاکستان میں خاص کر کے اب تو پوری دنیا میں بھی جو ہے نا ایک چیز کو لے کے جو نوجوان طبقہ ہے اب وہ بہت اس کو نان سیریس لے رہی ہے. دم. آپ کو پتہ ہے کہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک بہت مایہ ناز صحافی تھے, وہ ایک پیر کے پیچھے لگ گئے اور وہ جو تھے وہ فون پہ وہ فون پہ جو ہے نا وہ پاکستان میں ہوتے ہیں, لوگ لنڈن میں ہوتے ہیں ہزار کی اور وہ فون کے ذریعے چف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جاؤ تم سب صحت یاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو آپ اس علم کے بارے میں پہلے تو میں یہ دم کی تشریح جاننا چاہتا ہوں کہ دم ایکچولی ہے کیا چیز, آپ لوگ کی زبانی میں ہوتا کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود دم کرتے تھے لوگوں کی, اور یہ دم کا آغاز کہاں سے ہوا, اور یہ جو پاکستان میں چل رہا ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہے نا دیکھیں پیر ایک بہت پیارا لفظ ہے, مطلب اس کی لفظی مطلب کیا ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیں. لیکن پاکستان میں جو خاص کر کے یہ جو ابھی ایک نئی جنریشن زی آئی ہے وہ اس پیر کو جو ہے نا بہت نیگیٹو لیتی ہے کہ پیر کا مطلب خدا نخواستہ ہے ایک ایسا انسان کہ جو بس لوگوں سب کچھ جو ہے نا بس وہ آپ کا بات آپ میری بات شاید سمجھ چکے ہوں گے. میں نے بہت کوشش کی کہ میں ادب کے دائرے میں رہ کے آپ کے سامنے رکھ سکوں, کیونکہ لیکن یہ جو 18-17 سال کے آج کل ٹک ٹاکرز ہیں وہ سب کو پر ایک ہی ڈھانچے میں رکھ کے جو ہے وہ ویسی ٹریٹ. مصطفیٰ بھائی بات کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے دم شروع کیا. دم کیا ہے؟ یعنی رقیہ. دم یعنی ہم اپنے زبان میں کہتے اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رقیہ شرعیہ. ٹھیک ہے جی. جس طرح ہم کہتے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا, قرآن میں اس کا نام ہے ربا, لیکن اس کا متبادل جو ترجمہ ہے سود, یہ حرام. تو رقیہ اور اس کا معنی دم. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب بھی مریض کے پاس جاتے تھے یہ دونوں صورت جو ہے وہ اس کے اوپر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ پر بھی. پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ شفا ہے. ہاں اس پر قرآن کریم کا پورا کلام اللہ پر, کلام اللہ کی کلام جو اللہ کی کتاب اللہ قرآن کریم کی افتتاح ہوا الفاتحہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی جو بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو اس قرآن میں اس کا شفا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفا دے گا. یہ اللہ پر یقین. نہ پیر نہ فقیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. محترم اگر پیر کا نام ہے
تو یہ ہم دیتے نا, یہ پیر صاحب ان کا لفظی معنی یا کیونکہ نہ کتابوں میں یہ چیز ہے کہ اس پر جو نا اسکولوں میں اگر پڑھاتے ہیں نہیں عربی میں تو اس لیے جو ہے نا آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ عربی میں جو پا ہے نہیں, 3 نقطوں والا ہے نہیں, یہ عربی کا ہے نہیں. یہ صرف جو ہمارا ایشیا کے جو پاکستانی یا انڈین والا یا بنگلہ دیش پیر صاحب, ٹھیک ہے جی, یہ ایک اس کو اس طرح نام دیتے ہیں. کوئی بندہ کہتے ہیں بزرگ صاحب, کوئی بندہ کہتے ہیں کہ ہمارا استاد صاحب, ہمارا جو ہے ہاں جی, اسی طرح شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ محترم مجھے جو ہے نا باہر لوگ جو ہے نا شیخ صاحب کہتے ہیں, کوئی ادھر پیر صاحب کہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں اس کا معنی, لیکن یہ آداب سے کچھ اس طرح منسلک ہے. محبت ہے جی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ سے مانگو. اگر فون پہ بھی لوگ دم کرتے ہیں یا ادھر پریکٹیکلی جو ہے سامنے ایک مریض آتا ہے, تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے برابر جو بھی کام ہے وہ جائز ہے, لیکن اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ نزدیک ہے. دعا مانگو کس کے لیے؟ ہم ابھی جو ہے نا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, ہاں مانگتے ہیں, ہم ادھر سے مانگتے ہیں, لیکن اللہ کا مدد پھر وہاں سے آتا ہے. یا پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر میں دم کرتا ہوں تو کیا میں آپ کی جسم میں اندر اپنا جو جم چوف کرتے یا ہم اندر ڈال سکتے؟ نہیں کر سکتے. میں ایک چوف کرتا ہوں, یہ ایک ریڈیشن ہے, سمجھے, تو یہ اندر جاتا ہے. یہ جس طرح سورۃ الرحمن ہم مریض کو سناتے ہیں, یہ سمجھے ایک ریڈیشن ہے. یہ کون سا؟ یہ ایک روحانی, ایمانی, روحانی, آسمانی ریڈیشن ہے کہ انسان کے دل میں, انسان کے باڈی میں جو ہے نا اندر جاتے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کے ذریعے سے ان کے ایسا قوت ہے کہ وہ بیکٹیریا کو مارتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جتنا بھی جو بیماری آتا ہے تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ یہ کینسر ایسا بیماری نہیں ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا بندہ باز جو ہے نا بس ختم ہو گیا. نہیں, بیسیکلی ڈاکٹر, اگر ڈاکٹر کے پاس اگر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو چاہیے, کیا چاہیے, میرا خود بھائی ڈاکٹرز ہیں, لیکن ان کو کیا چاہیے, پہلے سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ بھائی میں آپ کو علاج کرتا ہوں, میں اپنا تشخیص کرتا ہوں مختلف مشین کے یا ٹیسٹ کی لیبارٹری سے, MRI ہو یا ایکس رے ہو یا جو ٹیسٹ لیبارٹری ہو, پھر میں آپ کو دوائی تجویز کروں گا. اگر آپ کو جو ہے نا آپریشن کی ضرورت ہے تو میں آپ کو آپریشن کروں گا, لیکن اس سب چیز میں جو ہے نا میرا اللہ آپ کو شفا دے گا. اور ڈاکٹر کی خود بذات خود ان کو چاہیے کہ وہ ایک رحم کا معاملہ مریض کے ساتھ نہ کرے, مریض کے ساتھ. اور دنیا میں آپ دیکھو انسانیت کے اوپر جو ہے نا فوقیت دیتے, اور ڈاکٹر بالخصوص وہ یہ سمجھتے نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں, وہ کہتے کہ میں جو ہے نا ایک سمجھے کہ خدمتگار ہوں. لیکن بیسیکلی ہمارا ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ رحم کم اور بازار بہت زیادہ گرم ہے. تو محترم بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتے تو اپنا ہر چیز جو ہے نا جمع پونجی وہ ساتھ لے کے جاتے, اور ڈاکٹر جو بھی کہتے ہیں بس وہ منگواتے ہیں, باہر سے ہو یا ڈاکٹر سے ہاسپٹل سے لیتے, لیکن مریض کو جو ہے نا فائدہ اگر ملتے یا نہیں ملتے. لیکن ڈاکٹر کا جو ہے نا رویہ کیا ہوتا ہے, جب مریض جو ہے نا ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک تو ڈاکٹر جو ہے نا اپنا ٹیسٹ جو ہے نا اضافی ٹیسٹ لکھتے ہیں, پھر ان سے جو ہے نا پیسہ کماتے, پھر اس کے بعد جو ان کے سٹاف ہوتے ہیں وہ بے رحم ہوتے, پھر وہ ایکسٹرا. میں نے سن لیا کافی مریض سے کہ بھائی ہمارے پاس جب بھی ڈاکٹر یا نرس یا کوئی سٹاف آتے تو آگے ایک انجیکشن لگاتے تو ہمیں جو ہے نا اب چارٹ میں جو ہے نا 2 یا 3 انجیکشن وہ بنا کے مطلب اس کا بل جو ہے نا دیتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے, جب مثال تو مریض جو ہے نا شفایاب نہیں ہوتے, وہ انتقال ہوتے, تو ان کا کیا نام دیتے پتہ ہے محترم. مجھے اس چیز سے بہت جو ہے نا ایک نفرت بھی ہے اور مجھے افسوس بھی ہے. وہ ایک معزز انسان کو, اشرف المخلوقات کو پھر کیا کہتے, بھائی یہ اپنا ایکسپائر ہو گیا, یہ ڈیڈ باڈی لے جو ایکسپائر ہو گیا. یہ ایکسپائر جو ہے نا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک عزت کا لفظ نہیں ہے, اور یہ کل یہ ڈاکٹر بھی مر سکتے ہیں,
کل یہ ڈاکٹر جو ہے نا ICU وینٹیلیٹر بھی جا سکتے ہیں. شیخ صاحب میں اپنی والدہ کا جو 25 سالہ ڈائبٹیز میں تھی, میں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس دن ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی پہ میرا پورا عقیدہ ہی ختم ہو گیا تھا کہ آپ یہ 3 مرحلے ہیں, ویسے آپ کے پاس تیسرے مرحلے میں لوگ آتے ہوں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے ایلوپیتھی کا. بالکل. اچھا, ایلوپیتھی کے جتنے بھی جو ماڈرن سائنس ہے, جو ماڈرن میڈیکل جتنے بھی ہاسپٹلس وغیرہ ہیں, وہ اس کو مانتے ہیں. اچھا, یہ بہت مخالف ہیں ہومیوپیتھی کے, جس میں جرمنی بہت آگے, ہومیوپیتھک میڈیسن ساری تقریباً جرمنی سے بنتی ہے. اچھا, ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھے ایک درخت ہے, اور ایلوپیتھی کیا کرتا ہے, وہ پتا کاٹتا ہے. اگر مسئلہ آ گیا ہے تو وہ پتا کاٹتا ہے, لیکن ہومیوپیتھی والے کہتے ہیں کہ ہم جڑ سے اس کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ ایک نیا درخت نکل سکے. لیکن جب نہ ایلوپیتھی چلتی ہے, جب نہ ہومیوپیتھی چلتی ہے, تو انسان آخر دل برداشتہ ہو کے اللہ کے حضور ہی آتا ہے. پھر وہ آتے ہوں گے یقیناً اسپرچول جتنے بھی جیسی شخصیات ہیں جیسے کہ آپ ہیں. لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ مجھ جیسا انسان, میں مذہبی طور پہ یہ جو دم درود ہے, میں اس کو تب مانا, میری ایک بیٹی تھی 3 سال کی, اور جس دن اس کی برتھ ڈے تھی, اس دن جو ہے جس کمرے میں ہم نے کیک رکھا تھا, مطلب 20 لوگ اس کمرے میں حاضر تھے کیک کاٹنے کے لیے. میں جب بیٹی کو جیسی 1 انچ کمرے کے اندر لے آتا تھا, وہ ایسے رو پڑتی تھی جیسے خدا نہ خواستہ اس کمرے میں اس نے کیا دیکھا. آخر تک کوشش کی, وہ برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کر پائے, کیونکہ وہ بیٹی کو اگر میں اس کمرے میں لٹرلی 10 سیکنڈ کے لیے لاتا تو مجھے ایسا لگتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. میں ڈاکٹرز کے پاس لے کے گیا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, وہ مجھے نہیں بتا پائے. برتھ ڈے گزر گئی, اس کے بعد ایوری تھنگ واز آل رائٹ. لیکن یہ میرے مائنڈ میں چلتا رہا. دوبارہ اس طریقے کی اس پہ کیفیت طاری ہوتی تھی. رات کو اچانک سے وہ آسمان کی طرف, چھت کی طرف دیکھ کے رو پڑتی تھی. میں ڈاکٹر کے پاس لے جا کے تھک گیا. آخر میں کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ یار ایک فلانا یہاں ایک اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, مولانا زرولی صاحب. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس جا کے دم کرواؤ. میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا, اور یہ آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے کہا کہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں, یہ جو دوسری غیبی طاقتیں ہوتی ہیں, جو مخلوق ہوتے ہیں جن کو ہم جنات کہتے ہیں, یہ اکثر ان معصوم بچوں پر تاثیر اپنی چھوڑتے ہیں. تو میں نے تو خیر ان کی بات دیکھ لی, میں نے کہا دیکھتا ہوں. آپ یقین کریں جب انہوں نے دم کیا, اس کے 4 مہینے تک there was absolutely nothing. لیکن پھر دوبارہ وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی. پھر میں نہیں گیا کسی ڈاکٹر کے پاس, میں دوبارہ ان کے پاس کیا. تو اس دن مجھے یقین آیا کہ یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈیسن سے کیور نہیں ہوتی, وہ اللہ کے حکم سے کیور ہو جاتی ہے. اب کینسر کے بارے میں کہتا ہوں, اس کو کہتے ہیں انکنٹرولڈ سیل گروتھ. سیل گرو ہوتے ہیں, دے ڈیوائڈ اینڈ دے ڈائی آلسو. اب جہاں سے ایک سیل نے بگڑنا, اس رول کو فالو کرنا چھوڑ دیا, وہاں ٹیومر آ جاتا ہے. کچھ لوگ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, کچھ وہ باڈی آرگن ہی ہٹا دیتے ہیں, اور اس کے ملٹیپل سٹیجز ہیں, 100 ٹائپس آف کینسر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس سٹیج کا کینسر جو ہے اس کا علاج دم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اب ایک بندہ ہے وہ مرنے کے بالکل قریب ہے, اس کا پورا ٹیومر پھیل گیا ہے. اس میں میں مختصراً ایک بات ایڈ کر دوں. میں خود بچپن میں جو تھا, مجھے دمے کا مرض تھا. تقریباً 9 سال تک جو ہے میرے پیرنٹس ایلوپیتھک کے تھرو علاج کراتے رہے. کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ میں بچپن سے کیٹس کے ساتھ, ابھی بھی آپ نے دیکھا میرے گھر پہ کتنی کیٹس ہیں. ایسا تھا کہ اگر میں کہیں AC بھی چل رہا ہے نا, میں AC میں بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا, مجھے کھانسی شروع رہتی تھی. تو میں نے بھی پھر ایونچولی روحانیت کے ہی ذریعے اس مسئلے کو میرے والدین نے حل کیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بات آپ کا بالکل درست ہے حسنین صاحب اور مصطفیٰ بھائی. بات کیا ہے, ہر چیز جو ہے یقین کے اوپر ہے. اگر آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالی پر مضبوط ہے تو میرا اللہ سبحانہ و تعالی وہی کرتے ہیں, وہی آپ کو دکھاتے ہیں جب آپ کی بالکل گمان میں نہیں ہو. یہ اللہ کا شان ہے. انسان تو صرف علم کے حد تک جو ہے نا وہ اپنا زندگی میں چلتے ہیں کہ میرے پاس جتنا علم ہے میں وہی کروں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کا شان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتے ہر چیز سے اس کو نکلے گا انشاءاللہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے
جو آپ چاہتے اس وقت، جو آپ مانگتے، جو آپ کے مسئلے ہیں وہاں چلتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد ایسی آئے کہ جو آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. میرے پاس جو مریض آتے لاسٹ سٹیج والا آتے، تھرڈ سٹیج بھی آتے، سیکنڈ والا اور فرسٹ بھی، جو ڈگنوز ہوتے اس وقت بھی آتے. لیکن بات کیا ہے محترم، دنیا میں جو زیادہ تر ہمارا پیشنٹ جو میں نے دیکھ لیا وہ وہی مریض آتے کہ جب ڈاکٹروں سے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، جب بھی آپ پر کوئی تکلیف آتے تو آپ فوراً صدقہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. 2 رکعت نفل پڑھو، یعنی نماز پڑھو، نفل کے بعد صدقہ کرو، دعا کرو، اور صدقہ عمر دراز بھی کر دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ جو قول ہے یہ سچ نہیں ہے، اس میں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ آمنا سمعنا وطعنا لبیک کہنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد آج کل جو ہمارا یہ جو چل رہی یہ معاملات، یہ جو گڑبڑ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا عقائد کمزور ہے. ہم ادھر ادھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم تحفہ، آسمانی تحفہ جو دیا ہمارا گھروں میں بھی موجود ہے، لیکن نہ ہم نے ریسرچ کی اس کے اوپر، نہ ہم نے بچوں کو بھی جو ہے اس کا جو ہے تعلیم کے لیے جو ہے وہ ہم نے جو ہے اس کے لیے کچھ علماء یا جو مفسرین ہیں اس کے لیے جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ نہیں بٹایا تاکہ ان کو بھی یہ سکھائے. شیخ صاحب میں مختصر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا آپ سے کچھ تعارف ایسے محمود بھائی کے ذریعے ہوا جی حقیقت، اور ہمیں معلوم ہوا کہ آپ ماشاء اللہ سے بڑے بڑے جنرل شخصیات کرنلز، بڑے بڑے شخصیات، بیوروکریٹس کے لیے یہ سب کرتے ہیں آپ مختلف ممالک میں. And just now he will not tell it, but he was at the house of a very important person in Karachi. تو جاننا یہ تھا کہ یہ جو آپ نے خود بتایا کہ یہ علاج مکمل طور پہ فی سبیل اللہ ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں کوئی چارجز نہیں ہے، فری آف چارج ہے. تو لیکن یہ ایک غریب آدمی، ایک عام انسان تک کی آپ تک پہنچ ہوگی کہ آج اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ کے کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ آپ سے رابطہ کرے اور وہ بالکل سادہ مڈل کلاس انسان ہے، تو کیا آپ اس کے لیے بھی اتنے ہی طریقے سے اویلیبل ہوں گے؟ یہ ایسا ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. پھر میرے پاس اگر وہ میں مثال مریض نہیں آ سکتے نا، میں نے تو اپنا ہر چیز چھوڑ دیا. کیونکہ میں ایک تو یہ ہے کہ میں جاب کرتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا زیادہ ٹریولنگ ہوتا ہے. ابھی میں رمضان سے پہلے جو ہے نا قطر میں، پھر مطلب اس طرح سعودی عرب میں، سعودی عرب سے ابھی واپس آ گیا. آپ یقین کریں اس کے بعد عید کے بعد پھر بھی میرا واپس آؤٹ آف کنٹری جانا ہے. بات کیا ہے محترم، جو غریب لوگ مجھے مطلب اگر بلاتے ہیں اور ان کو پاس استطاعت نہیں ہے تو ہم نے یہ اپنی جیب سے کیا. اپنی جیب سے مراد یہ نہیں ہے، میرے ساتھ مخیر حضرات ہیں کہ وہ افورڈ کرتے ہیں. اور جہاں تک جو مجھ سے جو لوگ سوال بھی یہ کرتے کہ برہان بھائی آپ جو ہے نا آپ کا جو روزانہ جو معاملات ہے اور یہ زندگی کیسے بسر کرتے، تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اس چیز کا وعدہ جو ہے نا میرے ساتھ اور ہم سب مخلوق کے ساتھ اللہ نے کیا. اس کے لیے میں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، رازق اللہ ہے. لیکن پریشانی کس چیز کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے پریشانی ہونا چاہیے. وہ اپنے بندگی کے لیے کیا. میں نے کتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، میں نے کتنا بندگی کیا. ہم جو ہے نا آج کل الٹا چلتے ہیں، دنیا کے پیچھے اور اللہ کو جو ہے نا پیچھے رکھنا اور دنیا کو آگے رکھنا. تو پھر دنیا جو ہے نا فانی ہے، وہ تو وفا نہیں کرے گا. لیکن جو مریض آ سکتے ہیں تو بسم اللہ مجھے جو ہے نا ٹریولنگ کے لیے پورا وتھ فیملی، وہ جو میرا وائف ساتھ ہوتی ہے اور ہم آتے جاتے. لیکن ہر چیز وہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے ایسا ہے کہ ہم نے ڈاکٹروں پر کروڑوں روپیہ، اور کوئی باہر کرتے تو ڈالروں میں کرتے، پاکستانی میں کرتے تو روپیز میں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ابھی ہمیں جو ہے نا یہ جو علاج ہے یہ میڈیکل والا یہ ہمیں مفید نہیں ہے، چلو قرآن کی طرف جائے. لیکن ان کو جو ہے نا کوئی بتاتے ہے، جیسا محمود صاحب آپ لوگوں کو بتایا کہ میرا ایسا تکلیف تھے، اللہ تعالیٰ نے شفا دیا. تو جب ایک انسان ٹھیک ہو جاتے تو دوسروں کو بتاتے. اور یہ کینسر کا علاج ایسے ہے کہ محترم یہ لمبا ایک علاج ہوتے ہے. تو جب بھی مریض جاتے ہیں ہاسپٹلوں میں یا ایڈمٹ ہوتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مریض کے ساتھ سلام دعا ہوتے ہیں، پھر آپس میں کانٹیکٹ ہوتے ہیں. تو کوئی اگر بیمار مطلب ٹھیک ہو جاتے تو وہ ان کو بتاتے کہ بھائی میں نے وہاں سے علاج کیا تو آپ بھی ادھر جائے. تو اس سلسلے میں مطلب پھر لوگ جو ہے نا کانٹیکٹ میرے ساتھ کرتے ہیں. اور میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ تو عام ہے. میں نے جرنیلوں کو جو ہے پہلا جو جرنیل تھا وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہا اور پھر CLS رہے.
تو مشرف کے وقت میں تو وہ ان کا گلے کا کینسر تھا، وہ اللہ کے فضل و کرم صرف 14 دن میں ٹھیک ہوا. اس طرح ایک اچھا اس دوران وہ میڈیکل اپنا کچھ علاج نہیں کرا رہے تھے، آپ روحانی طور پہ چل رہے تھے وہ؟ کیونکہ وہ کیموتھراپی جو ہے نا آلریڈی ان کے لیے جو نا ان کا سمجھے کہ وہ میرے پاس جب بھی آتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا سمجھے کہ وہ ہر چیز سے جو ہے وہ میڈیکل کی جتنا کیمیکل ہے اور کوئی سے وہ گزر کے پھر واپس آتے ہیں، تو ان کو تو باڈی ویسے بھی جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے تو وہی کیا، ابھی بس اسٹاپ کرو، وہ ابھی قرآن کی طرف آ جاؤ. اور میں ان کو جو ہے نا جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصنوعی دعائیں ہیں اور ادویات ہیں وہ میں ان کو بتاتا ہوں. یہ کلونجی ہے، زیتون ہے، شہد ہے، اس طرح جو ہے وہ ہلدی ہے اور پانی ہے. میں اس کو یہ دم کر کے وہ دیتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ یہ اسی طریقے سے جو کرنا ہے کہ مطلب آپ اس کا استعمال کرنا ہے. مختصراً ایک بات جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ اس میں آپ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استعمال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دم بھی چل رہا ہوتا ہے، تو ایک طریقے کا پورا کورس ہے جس سے ایک وہ شخص گزرتا ہے اور اس کے بعد وہ صحت یاب ہو. پہلے 11 دم ہوتے ہیں محترم، ان کے 11 دم جی پروسیس یہ ہے کہ 11 دم جو ہے نا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 11 دم ہوتے ہیں ایوری ڈے جو ہے نا وہ ایک دم ہونا چاہیے. اگر مثال طور اس میں گیف آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں. دم میں ہوتا کیا ہے؟ مطلب وہ قرآن کریم ریسائٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے نا قرآن کریم کے آیاتی ہیں وہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد اسماء حسنہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصنوعی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے اوپر مریض پر پھونک کرتا ہوں اور پانی کے اوپر وہ جو چیزیں ہوتے ہیں اس کے سامنے، چاہے وہ مریض ہندو ہو عیسائی ہو یا چاہے ہندو چاہے عیسائی ہو چاہے کرسچن ہو. پادری بھی آتے، یہاں پہ ایک بشپ صاحب بشپ تھے وہ بھی آئے تھا. اور یہ یہود دیکھو محترم، یہودی کو تو ویسے جو ہے وہ مسلمان کی طرف آتے نہیں ہیں، آپ خود اندازہ ہوگا مسلمان کو اس سے کراہت کرتے ہیں. We cannot discuss something on this platform. We all know what they think of us. بات یہ ہے کہ محترم اگر وہ آتے بھی ہیں تو میرا اللہ تبارک ہمیں ویسے بھی ریپٹیلین سمجھتا ہے. دیکھیں یہودیوں میں بھی فرق ہے، معذرت میں فرق ہوتے جا. ہاں اب یہودیوں میں 2 قسم ہیں، ایک آرتھوڈاکس ہے اور ایک زائنسٹ ہے. تو آرتھوڈاکس جو ہیں وہ کمپلیٹلی بہت ہیومین ہے اور زائنسٹ بہت، کیونکہ زائنزم کا جو بنیاد ہے وہ ایک ایتھیسٹ نے رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کی جو فلسفی ہے وہ بہت شیطانی ہے. اور جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ بیچارے اچھے. اور محمود بھائی اس پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت پیاری بات کی کہ حالانکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے دونوں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے ٹیمپل آف سولومن. وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا لیکن ایک چیز نہیں میں سے just one point. I disagree with you there. I'll tell you why. Because Zionism کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے یا نہ آئے ہمیں ٹیمپل بنانا ہے. ہر صورت آرتھوڈاکس یہ بولتے ہیں کہ آپ بنا ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ آئے. مسیحا یہ یہاں پہ بہت میجر فرق ہے. اچھا کچھ یہود جو ہیں میں نے ان کے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پرومس لینڈ ہے تو وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پرومس لینڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اس کے بعد آپ کو نکلنے کا حکم آیا، پھر کوئی دوسرا حکم نہیں آیا. دیکھیں اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو ایک کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا سب کو ریڈ کرنے کے لیے، شیخ عمران حسین کا کہ جیروسلم ان دا قرآن. اس کے اندر وہ یہ بیان کرتے ہیں we were off the topic again. Yeah, we are off the topic. But it's very we will have a long we'll have another. اچھا شیخ صاحب ایک مصطفیٰ صاحب ایک بات یہی کہ مجھے ابھی یاد آیا کیونکہ مشرف کے وقت میں ایک پرسن آئے تھے وہاں پہ امریکہ سے، یہاں پہ جو ہے نا وہ فارن ایک چینل تھی اور آئی ڈونٹ نو مجھے پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن اس وقت وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ رپورٹنگ کرتے تھے اور اس کا تو کچھ ان کے ساتھ ایک یہ شنواری ایک جرنلسٹ ہے تو اس نے میرے پاس بھی لایا تو اس نے مجھ انٹرویو بھی کیا اور زیک کے نام پہ ایک لڑکا تھا اور امریکن کا جو ہے نا کافی وہ سمجھے کہ بگ پرسن تھی. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا اس نے مجھ سے یہ کویشچن کیا کہ اگر ہم آپ کو یہ مثال کچھ دنیائی لحاظ سے جو ہے نا اس نے پیشکش کیا، میں نے کہا نہیں، ہم قرآن کے اوپر پیسہ اس لیے نہیں لیتے لیکن میرا یہ خدمت جو ہے نا انسانیت کے اوپر ہے اور میں گارنٹی صرف اس چیز کا دے سکتا ہوں کہ اللہ کا کلام جو ہے نا حق ہے تو 100% سے زیادہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں. اللہ نے سچ فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، لیکن میرے پاس جب آئے گا تو میں یہ نہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ مطلب میں ہوں جو میرے طرف سے جو جائے گا 100% نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی
نے مخلوق کو پیدا کیا تو موت بھی اس مخلوق کے لیے پیدا کیا. تو موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, لیکن علاج جو ہے سنت ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا علاج آپ کو موت سے بچائے گا, نہیں, علاج آپ کو تکلیف سے جو ہے نا آپ کو نکال کے راحت میں. شیر صاحب میری طرف سے یہ آخری سوال ہے. جی دیکھیں میں ذاتی طور پہ خود بھی اکثر اور بیشتر ایسا وقت آیا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پیسہ لے کے علاج نہیں کرتے, لیکن جب میری والدہ کیونکہ ڈائبٹک رہی, کرونک لیور ڈیزیز, آخر وقت میں ان کے گردے وغیرہ سب, تو میری والدہ کو بھی جو ہے نا میرے والد صاحب اکثر ان پیروں کے پاس لے کے جاتے تھے. تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب آپ جاتے ہیں اور وہ دم درود کرتے ہیں, پھر وہ ایک بہت بڑی لسٹ دیتے ہیں کہ اگربتی ہو گئی, وہ ارک گلاب ہو گیا, بکرا ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. وہ اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ بولٹن مارکیٹ کراچی بھی جائیں تو اس کو ڈھونڈنے میں آپ کو مہینہ لگ جائے. پھر ہم ان سے کہتے تھے یار آپ ہی دلا دو, تو وہ بغل میں ایک دکان ہوتی تھی, وہاں سے وہ ساری چیزیں آتی تھی, پھر وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے کہ یہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں, میں اس پہ دم کر کے پھر آپ کو کل دوں گا. لیکن اس میں عموماً یہ ہوتا ہے وہ چیزیں واپس اس پرچون کی دکان میں جاتی ہیں, and the rotation goes on. محترم, لیکن I'm just telling whatever the practices are going on in the society. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک غریب آدمی آپ کا علاج افورڈ کر سکتا ہے؟ That will be a straightforward question. بسم اللہ. اب یہ بات یہ ہے کہ بہت سمپل بات ہے, کیونکہ کلونجی جو ہے بہت ماشاء اللہ ایک سستا پیسوں سے جو ہے نا آپ کو 50 روپے سے بھی مل جاتے ہیں نا. اگر وہ نہیں لے سکتے, میں نے آپ کو بتایا, تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں, ہم اس کو جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے دے سکتے ہیں. لیکن ایک مخیر حضرات ایسے دیکھو جو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا جو بھی اس طرح پیشنٹ آتے ہیں تو ہم خیر کے کام مطلب ہمارا نام ضرور لیا کرے اور ہمیں بتایا کرے, تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے. تو یہ زیتون وغیرہ مختلف شہد یہ جو ہے نا وہ لے کے, اور پھر میرے پاس ویسے بھی ہوتے ہیں. میں چاہوں گا اگر میرا آپ لائف یہاں دم کر سکیں اور پھر مجھے آپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب ایک ہی نام لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم و سورۃ فاتحہ, اگر آپ بھی پڑھے, میں بھی پڑھوں, محمود صاحب بھی پڑھے یا حسنین صاحب بھی پڑھے, تو ہم سب کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو سب بیماریوں کے شفا ہے. میں بھی بیمار ہوتا ہوں, میں بھی یہ پڑھتا ہوں, آپ بھی جو ہے نا یہ پڑھے, اور ابھی سے آپ کے لیے انشاءاللہ اجتماعی تو دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا نصیب کرے, عافیت والا زندگی. اور دوسرا دیکھو محترم, ہم ایک اس نشست میں بیٹھے کہ وہ ہم نے ایک فکر یہاں پہ لائے, ایک سوچ کے ساتھ نا, تب مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, جنوب میں ہو, شمال میں ہو, سب انسانیت کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو بھی بیمار ہے اس بیماری میں مبتلا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ ہدایت اور عافیت کے ساتھ نصیب کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہلک بیماریوں سے ہم سب کو بچائے. باقی بات کیا ہے محترم, یہ ایک سوچ ہم نے یہاں پہ لایا اور پیغام دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے جو ہے نا انسان آتے و انسان جاتے. میں اللہ کے حکم سے یہاں پہ آئی ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا منظوری جو نہیں ہوتی تو وہاں اوپر سے, تو میرا ملاقات آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس نیک ارادت پہ جو ہے نا اجر عظیم دے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں. ہمارا نیت خالصتاً للہ تعالیٰ, اللہ کی رضا کے لیے یہ پروگرام ہے گا انشاءاللہ, تو باذن اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے ہے اور انشاءاللہ اس میں برکت ہوگا. لیکن سب لوگوں کے لیے میں ناظرین و مستمعین کو یہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں ایک آپ لوگ جیسے مطلب ایک شخص ہوں اور ایک کمزور اللہ کا بندہ ہوں, مانگنے والا ہوں اللہ سے. آپ لوگ بھی مانگتے ہیں, میں بھی مانگتا ہوں, لیکن بات کیا ہے, اگر مریض آتے میرے طرف تو وہ مریض جو ہے نا صرف اس یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دے گا, یہ برہان اللہ مجھ پر دم کرے گا یا پڑے گا اور شفا میرا اللہ دے گا. تو میں جہاں پہ ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے خدمت میں حاضر ہوں گا, اور میں اپنا جو نمبر ہے انشاءاللہ آپ کو میں اسکرین پہ دے دوں گا, اور اس میں میرا واٹس ایپ بھی ہوگا. میرا زیادہ تر جو ٹریولنگ ہوتے ہیں باہر ممالک میں, تو اگر پھر لوگ جو ہے مجھ سے خود بخود جو ہے نا وہ کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں, پھر میں ان کے ساتھ مشورہ بھی کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں بتاتا ہوں کہ ہاں میں ان دونوں میں اویلیبل ہوں گا. اور یہ پیغام جو ہے نا یہ عام ہے, یہ عام ہے سب کے لیے, سب انسانیت کے لیے. جس کو اگر دل میں اطمینان ہو
تو انشاءاللہ العزیز میرا اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے اور اس کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. اور باقی انشاءاللہ میں اپنا صرف کمزوری بتاتا ہوں کہ میں بنی آدم ہوں, خطا کار ہوں, کمزور ہوں, اور ہمارا جو صفت ہے کمزور ہے, لیکن میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان جو ہے عظیم ہے, وہ غفور الرحیم ہے. لیکن میرا دوستوں اور مستمعین اور ناظرین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صفت جو ہے الرحمن الرحیم ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے, وہ حق بادشاہ ہے, اور ہم سب جو ہے کمزور ہے, لیکن الحمدللہ علی کل حال, ہر حال پہ شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ شکر ادا کرنے پہ جو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں. جس چیز پہ میرا اللہ راضی ہے تو ہم راضی ہے, چاہے اگر ہم بستر پہ ہو, چاہے ہم جس تکلیف میں ہو, لیکن اس میں اگر اللہ راضی ہے اس پہ تو ہم سب راضی ہے, کیونکہ رضا الہی یہ ہم بڑی نعمت ہے. جس سے اللہ راضی ہو گیا تو سمجھے کہ اس کے لیے دنیا بھی کامیابی اور آخرت بھی کامیابی ہے. اور بیماری انسان کے لیے ہے, اور انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دنیا میں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا کہ یہاں پہ بس صرف کھائیں گے پئیں گے پھر آئیں گے, بس نہیں. یہاں پہ امتحان ہوگا, مختلف امتحانات لیں گے, مختلف مشکلات, لیکن اس سب امتحان میں اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کرنا چاہیے, اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے. تو پھر رحم کرنے والا کیا, اس کا کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ. لیکن ایمان اللہ پر مضبوط, یقین اللہ پر مضبوط, اور حق جو عقیدہ ہے وہ لا الہ الا اللہ پر صرف ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے, نہ کائنات میں نہ صفات میں اس کے ساتھ شریک ہے. جو بھی بندہ اولیاء ہے یا اللہ کے بندے نیک بندے ہیں تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے محتاج ہے. اور ہمارا آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ فرمایا. اگر کمزوری ہے, اگر شک ہے, وہ ہم میں ہے, اور میں پہلا جو کمزور ہوں, باقی مخلوق سب کمزور ہے. آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کا توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ کام اور یہ کوشش, بالخصوص میرا محترم پیارا بھائی محمود صاحب, جو اللہ تعالی نے اس کو یہ دل میں ڈال دیا, اور یہ ایسا بیسیکلی یہ جو انسانیت کے لیے انہوں نے دنیا کو جو ہے نا اتنا فوقیت نہیں دیا. یہ محمود صاحب جو ہے اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے فوقیت دیا. اور آپ لوگ جو حضرات ہیں, آپ لوگ بھی اس میں شامل ہے. آپ لوگ معاشرہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ کو انسانیت کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا کچھ فائدہ دینا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. تو کل ہی انشاءاللہ العزیز اگر ہم اللہ کی طرف ہمارا لوٹنا تو ہے یہ لازم ہے کہ تاکہ وہ در قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو. وما علینا الا البلاغ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ صاحب, ایک چیز ہم بھول گئے, معذرت چاہتا ہوں, اب وہ مصطفیٰ کا دم رہ گیا ہے, تو مصطفیٰ اگر آپ یہاں پہ آ جائیں, میں وہاں بھی بیٹھ کے بے شک میں پڑھ سکتا ہوں. اچھا ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کی الرجی کس چیز سے, جو آپ مجھے دودھ سے ہے, آپ ابھی دودھ لے آؤ, دودھ ہے بسم اللہ کر, دودھ پتی جو ہے میں اس لیے دم کر کے آپ بسم اللہ کریے. یہ رہا دودھ. لیکن دم جو ہے نا تھوڑا سا وہ لمبا ہوتا ہے, لیکن میں تھوڑا سا مختصر ابھی اس وقت کوئی بات نہیں, ہم چاہیں گے آپ یہ دودھ ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنے گفتگو جاری رکھیں, اپنا جو بھی ہے میں اپنا جو ہے نا پڑھائی بس میں اچھا میں ایک چیز حسنان ایڈ کر دوں کہ یہاں جو ویورز دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اکثر اور بیشتر مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ یار یہ ضرور پیر صاحب کو پروموٹ کرنے کے لیے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں. تو ایک چیز میں حسنین اور اپنا بتا دوں کہ اس دنیا میں کروڑوں روپے آپ ہمیں دے دیں, you will never have a sponsored podcast of any form. We created this platform to make sure we invite people and we cross question them. اور جو سوالات معاشرہ پوچھنا چاہتی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, لائر ہو, کوئی آرم فورسز کا بندہ ہو, عام سویلین ہو, اور پیپل لائک شیخ صاحب, we will question them whatever that comes in our mind, but we will nowhere try to claim that whatever that he's claiming works or does not work. It's totally up to you. ہم اس معاشرے کا وہ آپ کو ہر رخ دکھانا چاہیں گے کہ یار اگر معاشرہ
پیروں کو لے کے اتنا نیگیٹو سوچ رہا ہے تو پازیٹیو سائڈس بھی ہیں بہت ساری چیزوں کی. میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں آج بھی دم کا محتاج ہوں. آپ کے سامنے ہے شیخ صاحب دم کر رہے ہیں, آغا خان سے, لیاقت نیشنل سے, اسلام آباد سے, کراچی کے مایا ناز اسکن اسپیشلسٹ سے, ہر دوائی کھائیں, اسٹیٹک کلینک سے. ابھی پچھلے مہینے میں نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. تو سب کچھ میرے صرف فوڈ الرجی کے جو ٹیسٹ آغا خان سے ہوتے ہیں وہ 25,000 روپے کے ہوتے ہیں, لیکن مجھے آئی ایم گیٹنگ نو کیور. میں روز ایک گولی کھاتا ہوں فکسڈ 180 mg کی, تو مجھے سکون ملتا ہے, ورنہ میرے پورے جسم میں ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے سوئیاں چبھ رہی ہیں. So my dear viewers, not everything is allopathy, not everything is that swaggy, techy and cool stuff that we see around. Sometimes you need to go back to old books, sometimes you need to go back to your God, and there are people who represents the good side, and I pray کہ I get a cure. And that's why وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب تک امید رکھو گے تب تک اب میں امید نہیں چھوڑنا چاہتا. If I promise one thing live on this program right now, Hasnan, if I get a cure with his dam, I promise by God, he doesn't know that I'm saying it in English, I will reward him with 1 million rupees. He doesn't know, but I will do it out of love because I'm already spending so much. So why not for a person who helped me out with his religious knowledge? So I am looking forward for a cure. So let's see if we get any feedback. I promise we will invite him again and we will have another podcast. انشاءاللہ کرو پاکستان میں ہوئے. فائنلی یار محمود بھائی تھینک یو سو مچ یار, آپ نے ہمیں اتنی اچھی پرسنالٹی سے ملوائی. اٹ واز اے لولی podcast in my opinion. It went very well. Do you feel the coolness and the calmness? Yes, exactly. I'm very much happy with one thing that is in him, which I don't see in a lot of people, that he attributes everything to God. Like yes, he doesn't say everything I'm doing back it to God, and he made it very clear it's God that it's not me. I'm just like you can say Abdullah, Allah ka banda. Because یہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کے 2 لائنوں کے نام ہوتے ہیں. When I ask him what's your name, he just say like Burhanullah. I sort of I got very inspired with that thing as well, and I wish کہ اس پروگرام سے جو لوگ ان کو کانٹیکٹ کریں وہ مستفید ہوں, اور جو غریب ہیں آف کورس اے کرنل بریگیڈیئر اینی ون کین اپروچ ہم, بٹ اف جو عام مڈل کلاس ہے اگر وہ ان کو اپروچ کریں تو آپ سب جو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو اپروچ کریں, آپ کو فرق ملے کچھ ملے, آپ ہمیں فیڈ بیک بتائیں. No guarantee, but yeah, we are not here we're to not like, doing guarantee. We are not here to like vouch for him and say we are affiliated with him with any way. I have my own business, Hasnan has his own business. This podcast is just a hobby, and we are trying our best to bring something and contribute back to the society. اگر اس سے کسی غریب کا کینسر ٹھیک ہو گیا بھائی, تو غریب سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی پوری زندگی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آپ نے دعائیں دینی. اچھا کنکلوژن میں ایک چیز بولوں گا, میں ان کے ساتھ 1 ہفتہ سے ہوں, تو میری جو ایکسپیرینس رہا ہے کہ ان کے ساتھ تو میں نے 3-4 پیشنٹ سے ملا ہوں اور میں نے ڈیلی فرق دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے اندر اب یقین کریں ایک بندے کے پاس آج ہم گئے, وہ میں نے ان کا ہاتھ دیکھا نا, تو ان کا ہاتھ ایسے تھا جو پہلے دم پہ تھا. اچھا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کھل گیا ان کا. آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا دس گائے رائٹ ناؤ از اے بلینئر, ہی از ناٹ اے معمولی سا آپ یہ نہ یار کو کمیشن کا. دس گائے از اے بلینئر اینڈ ہی از مائی مینٹور. I run the biggest clothing brand of Pakistan, لیکن he is my mentor. So I'm just trying to make sure to let you know کہ if he's speaking there is something behind. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو پیلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب کرے انشاءاللہ. یہ رزق ہے, رزق حلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے آزمائش سے نکالے اور عافیت و سلامت والا زندگی نصیب کرے. اور بات یہ ہے کہ محترم حسنین صاحب, بہت ایک خوبصورت ماحول ہے اور بہت اچھی اور خوبصورت خوش اخلاق دوستوں کے ساتھ میرا ایک نشست ہوا. میں اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مشکور و ممنون ہوں, اور پھر بھائی کا, محمود صاحب کا, اور آپ لوگوں کا. باقی محترم انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک ہی درد ہے اور ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے لیے ہم سب جو ہے نا ایک سمجھے, ایک ہاتھ بنے اور ایک پاؤں بنے, ایک آنکھ بنے, جو بھی ہمارے سے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہم اپنا مال اور جان قربان کریں, اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنا چاہیے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے
اپنوں میں سمجھے بچوں کو ضرور پڑھانا چاہیے اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے. دیکھو ہم نے میڈیکل کالجوں کے لیے کتنا بڑے بڑے شفارت سے کرتے ہیں اور بجٹ رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے خرچ کرتے ہیں, لیکن ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے نہ اس کے لیے سفارش کی ضرورت ہے اور نہ اس پہ جو ہے بجٹ اتنا لگانے کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو ہے نا اس طرف جو ہے نا آپ خود جو ہے نا اندازہ لگا دو کہ جب آپ کے دل میں میڈیکل کے لیے اتنا بہت رسپیکٹ ہوتے ہیں اور ایک قرآن کریم کے طالب علم کے لیے جو آپ کے رسپیکٹ ہوتے ہیں دل میں, آپ اس کو موازنہ کریں, پھر آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کہاں پہ جو ہے نا کڑا ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حق ہے, اللہ کا کلام حق ہے, بے شک. بس اس کے بعد جو ہے نا صرف ہمیں جو ہے نا اس پر یقین کرنا چاہیے اور اپنی جو ہے نا زندگی میں جو ہے نا یہ قرآن کریم کے تعلیمات اس پر جو ہے نا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پر چلنا جو ہے یہ لازم کرنا چاہیے. اور انسانیت جو بھی ہے دوسرے مذہب والوں کو, ان کو جو ہے نا ہم صرف یہ نا دعوت دے سکتے ہیں اور باقی جو ہے نا اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں ہدایت اور شفا, کیونکہ جو پیشنٹ آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا دی. میں ابھی جو ہے نا مختلف ممالک میں مطلب میں نے وہاں پہ مریضوں کو دم کیا تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. یہاں پاکستان میں ابھی بھی مطلب کراچی میں آیا ہوں تو ابھی میں آپ کے اسٹوڈیو سے پہلے جو ہے نا تو میں ادھر ایک MPS صاحب ہے ان کو میں دم کر کے آج میں نے پوچھا بھائی کیسے, ماشاء اللہ بہت بہتر ہوں. اور بھی مطلب یہاں پہ ایک لاسٹ اسٹیج والا پیشنٹ تھی ایک راہو صاحب, ان کی وائف 1 سال سے پہلے مطلب وہ لاسٹ اسٹیج تھی. اللہ کے فضل ڈاکٹروں نے کہا کہ بس ہم سے یہ نہیں ہوتا, بس ابھی ان کا جو ہے نا علاج, پھر الحمدللہ ابھی تک زندگی اس کو ہے. بات کیا ہے محترم, صرف اللہ پر ایمان و یقین مضبوط رکھنا چاہیے. بے شک. تو بارک اللہ فیک, انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. ایک مختصر ایک بات کہوں گا, حضرت علی کا ایک قول ہے کہ ایک باپ کے اپنی اولاد سے متعلق 2 ہی فرائض ہیں, اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں. ایک اس کا اچھا نام رکھے اور دوسرا اسے قرآن کی تعلیم دے. اور یہ جو فرمان ہے یہ کوئی چھوٹا فرمان نہیں ہے. قرآن کی تعلیم اس لیے بولا کیونکہ نام سے زندگی بھر پکارا جائے گا اور قرآن جو ہے زندگی بھر اسے کام آئے گا. اور ہم نے شاید آج ایز اے امہ قرآن کو ہی چھوڑ دیا, چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوں یا اس سے کوئی روحانی علاج ہو. اس میں کوئی نام بھی عجیب نام آ رہے ہیں, ٹک ٹاک کے نام آ رہے ہیں. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مطلب ایز اے امہ تو دور جا رہے ہیں مگر ہمارے معاشرہ الٹا شیطانیت کی طرف زیادہ جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی امیر سے امیر ترین انسان ہو, کامیاب سے کامیاب ترین انسان ہو, اس یا تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے یا وہ شیاطین کے بہت قریب ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں بہت آئی تھنک آپ ایگری کریں گے کہ آپ ماشاء اللہ سے جتنا آپ کا ایکسپوجر ہے کہ انتہا لیول کی کامیابی کے لیے یا تو اپنے انتہا لیول پہ اللہ کے قریب ہونا ہے یا انتہا لیول پہ شیطان کے قریب ہونا ہے, لیکن اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہوگا, بہت برا ہوگا. تو اللہ کے قریب ہونا ہی آئی تھنک ہم سب کے لیے عافیت بھی, آخرت بھی ہے, میں بھی سکون ہے اور دنیا میں بھی سکون ہے. میں خود دمے کا میں نے جیسے بتایا میری علاج اللہ تعالیٰ کی اس سے وہ روحانیت کے تھرو ہوا, دم کے ذریعے ہوا. ایک چیز میں آپ سے مختصر پوچھنا چاہوں گا, میں بات نہ نکل جائے, کہ اب ہمارے پاس جو آڈینس آئے گی نا وہ زیادہ تر غریب لوگ ہوں گے. بے شک. آپ رہتے زیادہ تر آؤٹ آف پاکستان, ہر وقت تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو اگر ان میں سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو جیسے ہم نے فون کا ذکر کیا کہ فون پہ ہو سکتا ہے, تو دعا تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی قبول کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے ایسا کوئی ہونا کہ ایک ویب سائٹ کر کے ایک اسپیسیفک کال سینٹر کو ایک ہاٹ لائن مطلب ایک نمبر دے کے کہ بھائی آپ اس پہ کال کریں. اچھا اتفاقاً یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے پیشنٹس کے لیے کہ ایک پیشنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ کلونجی ہلدی اور زیتون کا تیل چاہیے, چلو ہم جا کے خود لے لیتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے, چلو ہم جا کے خود لے لیتے ہیں. تو سبحان اللہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل محمود بھی آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی بات ہوگی. میں نے اس خدمت کے لیے محترم والدین جو پیارے والدین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز کرے, آپ لوگ بھی دعا کرے. تو ان کی دعا میرا ساتھ اس وجہ میں نے, آپ یقین کریں میں کئی مہینوں بعد جو ہے نا مطلب ان کے ساتھ ملاقات کے لیے مجھے جو ہے نا موقع ملتے, اور ہر وقت مجھے یہ فون آتے کہ بیٹا کب آئیں گے. بات کیا ہے, محبت ہے, کیونکہ ہم مل کے جو ہے نا سعودی عرب میں رہے. میرا والد صاحب اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بھی خدمات تھی, پھر اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب کی خدمات سعودی عرب میں تھے, ورلڈ اسلامک یوتھ اسمبلی میں تھے, پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کے ویلفیئر ٹرسٹ کا ڈائریکٹر بھی رہے. الحمدللہ ابھی وہاں سے پاکستان آئی واپس ریزائن کر کے, تو یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے اپنا, وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا مخلوق کی خدا کی بھی مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ خدمت کرتے. میرا بھائی جتنا ہے الحمدللہ
وہ بھی اس میں جو ہے نا ہر خدمت میں جو ہے نا وہ آگے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن بات کیا ہے کہ محترم میں نے اس وجہ سے میں نے نہ کوئی تجارت کیا نہ میں نے کوئی جاب کیا, ورنہ مجھے کافی اپرچونٹی ملا اور اس جاب کے لیے, لیکن میں نے چھوڑ دیا. وجہ یہ ہے کہ میرا مریض جو ہے وہ آتے دن کو بھی آتے رات کو بھی آتے ہر وقت بھی ہوتے, کبھی میرا ٹریولنگ ہوتے, تو اس لیے میں نے ہر چیز کے لیے چھوڑ دیا. اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے, اور جو بھی کوتاہی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارا معاف کرے. یہ چیز جو ہے نا کرنا چاہیے کہ دیکھو قبولیت شرط ہے, قبولیت شرط ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو اس کے بعد کیا دعا فرمائی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ابھی ہم سے قبول فرمائیے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہلک بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. اور ابھی جو لاسٹ میں لازم دعا کرنا چاہیے, اگر آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہوئے تو ہم پھر دعا کریں گے مختصراً سب کے لیے, اور اس کے بعد جو بس آخر میں دعا سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے اگر اللہ نہ کرے آپ کے جاننے میں کوئی کینسر پیشنٹ ہے گنوائیں خرچ کیے, اور اگر پھر بھی شفایاب نہیں ہوئی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ہم جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ فراہم کر دیں گے محمود بھائی کے تھرو. اگر آپ چھوٹی سی مختصر ایک دعا کر لیں تو بس یہ ہمارا اختتام ہوگا انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم لي ولوالدينا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأسرتنا وأهل بيتنا ومشايخنا وأصحابنا وعلماءنا من أوصانا بالدعاء ومن هو حقا علينا وعبادك المؤمنين الموحدين الصالحين المجاهدين وإخواننا وأخواتنا في غزة وفي فلسطين وفي سائر العالم المظلومين المسجونين. نسألك اللهم لي ولهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم, ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون, ونسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الشافي يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين, يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج هم المهمومين من المسلمين, ونفس كرب المكروبين وكف أثر المأثورين واقض الدين عن المدينين, واشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.